أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین عزیز وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ یوسف کے رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ درس کے اندر بات چلی کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اس نے 7 موٹی گائے دیکھی، ان کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے 7 سرسبز خوشے اور 7 خشک خوشے۔ اس کی تعبیر کے لیے بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا، ان سے پوچھا، جو وقت کے جاننے والے تھے اس کی تعبیر وہ نہ بتا سکے۔ آخر کار معلوم ہوا کہ جیل کے اندر ایک بندہ ہے کہ جو تعبیر بتا سکتا ہے، ممکن ہے وہ بتا دے۔ تو اس کے لیے وہ بندہ کہ جس کی تعبیر پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اس نے آمی بھری کہ میں جاتا ہوں اور اس کی تعبیر لے کے آتا ہوں۔ وہ گیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور وہ بادشاہ کے پاس آ گیا، اس نے بادشاہ کو بتائی۔ جب بادشاہ کے پاس وہ تعبیر پہنچ گئی اور اس کا حل بھی پہنچ گیا کہ اس طریقے سے اس کا حل یہ ہے کہ 7 سال بھرپور خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، تو اس دوران جو پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، کوشوں کے اندر گندم کو، اس فصل کو سنبھال کے رکھا جائے گا، سوائے اس کے کہ جو اس وقت استعمال کے لیے ہو، باقی سنبھالی جائے گی، جو ان 7 سالوں کے اندر کام آئے گی۔ پھر اس کے بعد 8 سال کے اندر بھرپور ہریالی ہوگی۔ تو یہ جب وہ چلے وہاں سے تقریباً کافی عرصہ 10 سال یا اتنا ہو چکا ہے، تو بہرحال وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے، یعنی جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کہا ائتونی بہ، کہ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ اب اس نے بندے کو بھیجا، بندہ گیا جا کے یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب آیا اس کے پاس قاصد، ایلچی، رسول، یہاں قاصد کے معنی یعنی فرستادہ بھیجا ہوا آیا جو بلانے کے لیے انہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا، قال، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، ارجع، لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے مالک کی طرف، جو تمہارا جس کے پاس رہتے ہو۔ یہ رب اس مالک کے معنی کے اندر جو ہے استعمال ہو رہا ہے یعنی بادشاہ کے متعلق، تو آپ اس کے پاس چلے جاؤ اور فاسألہ، بس اس سے سوال کریں، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ما بال، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اس بندے کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے بادشاہ کو کہیں کہ ان عورتوں کے متعلق ذرا معلوم کریں کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے، بکیدہن، ان کے مکر سے علیم، جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، ان سے مخاطب ہوا، ان سے اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی، اذ راوتن، جب تم نے برگلانے کی کوشش کی یوسف کو عن نفسہ، اپنے آپ کے ساتھ، قلنا حاشا للہ، ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، تو کہنے لگی کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں، ما علمنا، ہمارے علم میں کوئی بھی نہیں آئی ہے، علیہ اس کے اوپر من سوء، کوئی بھی برائی نہیں آئی ہے۔ عورتیں سب یہ کہنے لگی کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی برائی نہیں آئی، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے، یہ چل رہی ہے معاشرے کے اندر بات کہ ان کے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہو،
قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، تو اسی وقت جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بھی اس نے بھی کہا، وہ کہنے لگی حصحص الحق، اب جب بات واضح ہو چکی ہے، اب جب یہ حقیقت جو کھل چکی ہے، تو اس وقت اس نے کہا کہ انا راودتہ، میں نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، اندر سے ہی ورغلانے کی اپنے ساتھ کوشش کی، اور وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ جل شانہ نبوت سے سرفراز فرمانا تھا، یعقوب علیہ السلام کی پرورش تربیت کا اثر تھا، ساری چیزیں تھیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات خود انبیاء کرام کی نگرانی فرماتی ہے کیونکہ وہ خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یہ بات چل گئی، بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اتنے قابل علم والے ہیں، اس نے کہا کہ ان کو تو جیل کے اندر نہیں رہنا چاہیے، ان کو دیکھ رہا کہ کوئی امت کی ہے، اس کی خدمت کرنی چاہیے قوم کی، اس لحاظ سے اب یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ بلا اسی لیے رہے کہ کچھ نہ کچھ وہ قریب اپنے کو مقام دے گی، کوئی مشیر بنائے گی، کوئی نہ کوئی، اور اس طریقے سے ہوگا۔ تو لہٰذا جب ان کے پاس قاصد گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات تو ساری ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں سے تب جاؤں گا کہ جو ایک الزام لگا ہوا ہے، جو داغ لگا ہوا، جب تک دھل نہیں جاتا میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاتا ہوں۔ آج جو بادشاہ کو بتا دو کہ پہلے ذرا ان عورتوں کا تو پوچھے نا کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اب کہنے کا مقصود یہ تھا یہاں بھی عزیز مصر کا خیال کیا، غیرت کے گھر کے اندر وہ پلے بڑے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی سے جا کے پوچھے کہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا، جیل کے اندر میں پڑا ہوا ہوں، یہ نہیں کہا، خیال رکھا۔ حالانکہ فقط بندہ جوش کے اندر ہوتا ہے، غصے کے اندر ہوتا ہے کہ میں اتنا سال جیل کے اندر پڑا رہا اور ان کی وجہ سے پڑا رہا، تو اب تو میں کہوں ان کے متعلق اب تو میرا جو ہے قصہ جو حل ہونے والا ہے، لیکن نہ اس وقت میں خیال کیا۔ کہنے لگے کہ ان عورتوں سے پتہ کریں کہ جن عورتوں نے جو اپنی انگلیاں جو ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اب ایسا ہی ہوا کہ بادشاہ نے ان کو بلایا، انہیں اس پورے واقعے کا علم تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ظاہر ہے کہ بادشاہ نے بلایا، پورا قرآن تو صرف مرادی مقصود بیان کرتا ہے، باقی جو چیزیں ہیں، تو بادشاہ نے پوچھا ہوگا ہم سے کہا جی کیا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق، یہ بات جو ہے کیا تھی، حقیقت کیا تھی؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ ما علمنا علیہ، کہ ہم نے اس کے اوپر تو من سے کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ یوسف علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہو۔ جب یہ بات ان سب عورتوں نے کی تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی خود کہنے لگی کہ حصحص الحق، اب جب حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی لیکن یہ فیصلے نہیں، یہ جیسے پہلے کہا تھا کہ فاستعصم، یہ بچ گئے، میں نے کوشش کی لیکن وہ وہاں آپ نے جو یہاں بھی کہنے لگی کہ میں نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو سچے ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ سچی کر رہے ہیں، ان کی بات کے اندر وزن ہے، حقیقت ہے، انہوں نے بھی اس کا اقرار، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ تاکہ عزیز مصر کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تو دور کی بات ہے، مخلوق کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتا ہے، کہ ان کے حق بھی دباتا نہیں ہے، خیال کرتا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے تاکہ یہ الزام، یہ ساری چیزیں دھل جائیں، صاف ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، اور یہ واقعات قرآن کے اندر اس لیے ہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جب وہ اللہ والے تھے انہوں نے اس طریقے سے عمل کیا تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا ہر اس جگہ سے کہ جہاں شک و شبہ والی جگہ ہو، جہاں کسی کے اوپر الزام لگنے والی جگہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بات یہاں تک آئی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ کہنے لگی کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہیں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ۔ اور انہوں نے بتا دی بات کہ انہوں نے کہنے لگے یوسف علیہ السلام کہ یہ سارا کس لیے کہ تاکہ وہ دیکھ لیتے پتہ چل جائے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی کے اندر کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، ان کی جو تدبیریں ہیں، قید ہے، ان کا جو مکر ہے، ان کی جو چالیں ہیں، اللہ کی ذات ان کو چلنے نہیں دیتی ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ ان بزرگوں نے بھی کیا ہے اور ویسے اکثر مفسرین نے یہی کیا ہے کہ اس سے مراد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا ہے، انہوں نے یہاں یہ جو بات کی اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا، آگے بھی آ رہی کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا
کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، وما ابرئ، یعنی میں ویسے بری نہیں ہوں نفسی اپنے نفس سے کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہنے لگے کہ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ان النفس، کہ بے شک نفس جو ہے لامارۃ بالسوء، یہ تو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہی رہتا ہے، یہ اس کی طرف کھینچتا رہتا ہے، سوائے اس کے الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ جس کے اوپر میرا رب رحم کرے، رب کا رحم ہو تو پھر نفس کے نظر میں نہیں آ سکتا، اس سے بچ جاتا ہے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات کہنے لگے ان ربی غفور رحیم، کہ بے شک میرا جو پروردگار ہے غفور، معاف کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، وہ بچاتا ہے، وہ کرم کرتا ہے، ہماری نافرمانیوں پہ نہیں پکڑتا ہے۔ یہ ساری بات ہم نے یہاں پہ بولی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، اس سے مراد زلیخا تھی، ان کی بات ہے، انہیں جب احساس ہو گیا کہ میں نے تو غلطی کی ہے، غلطی کرنے کے بعد اس نے کہا تھا نا کہ میں نہیں چھوڑوں گی، اب دیکھوں گی یہ کیسے بچ کر عورتوں کے ساتھ، اب یہاں پہ وہ کہنے لگی کہ ذالک لیعلم، میں نے اس لیے سارا کچھ کیا، ابھی یہ بات بتا بھی دی ہے تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے، کوشش تو کی ہے لیکن گناہ کیا نہیں ہے۔ اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی جو تدبیریں ہیں ان کو چلنے بھی نہیں دیتی، اللہ لا یہدی کیدہ الخائنین، اور پھر کہنے لگی نفس کے متعلق انہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ میرے اوپر بھی اللہ کا فضل ہوا، اور بات کہ ہاں یہ رائے ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور بعد میں ان کا نکاح بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا تھا، لیکن یہ اکثریت کی رائے نہیں ہے، یہ کوئی مستدل اس کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ بہرحال ایک یہ ہے اور دوسری بات، دونوں باتیں ہیں کہ زیادہ اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نکاح نہیں ہوا تھا، بہرحال ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، بات قرآن کے اندر یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ ان ربی غفور رحیم، دونوں کے متعلق کہ ان ربی، بے شک میرا پروردگار، غفور معاف کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، ائتونی بہ، پہلے بھی کہا تھا کہ لے آؤ، وہاں سے لے کے آؤ، اب کہا کہ اور میرے قریب لے آؤ۔ وہ بادشاہ کہنے لگا استخلص لنفسی، کہ میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا، مشیر بناؤں گا، مددگار بناؤں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا، اس سے مدد لوں گا، یعنی یہ اتنا ذہین و فقیر شخص ہے تو لہذا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو بادشاہ نے اس کے متعلق کی بات کی، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، چنانچہ جب یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس سے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا۔ اور بادشاہ نے سے کہا فلما کلمہ، مجھے گفتگو کی، انک اليوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے پاس مکین، آپ کا بڑا مرتبہ ہوگا، امین، اور آپ کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا، آپ کو امانتدار تصور کیا جائے گا، آپ نے امانتداری کا حق ادا کیا ہے، تو لہٰذا ایسی ذمہ داری دی جائے گی۔ اب یہ ساری بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی جائے گی، آپ کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا، یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت جب یہ باتیں ہوئی، ممکن ہے کہ انہوں نے بادشاہ نے کہا ہو آپ کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں، یا سیدنا یوسف علیہ السلام نے سمجھا ہو، جب کوئی نہ کوئی ذمہ داری دینے لگے تو قال اجعل لي على خزائن الارض، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعل لي على خزائن الارض، کیا مجھے ملک کے جو خزانے ہیں ان کے انتظام پر مقرر کر دیجیے، جو ملک کے خزانے ہیں ان کے اوپر، خزائن اس کی جمع ہے خزانے کی، تو یہ زمین کے اندر یہ مصر کے خزانے ہیں، ان کے اوپر آپ مجھے مقرر کر دیجیے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ عزیز مصر تھا، یہ فوت ہو گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت انہیں ضرورت پڑی، انہوں نے کہا کہ کس کو مقرر کیا جائے، اس وقت جب ضرورت پڑی ڈھونڈے بندے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بھی بات گئی اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی میں کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے جو خود کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ امت کا یا قوم کا مال ضائع ہونے کا خطرہ ہو اور کوئی قابل شخص نہ ہو، سارے اس کو لوٹنے والے ہوں، اس وقت جو قابل شخص ہے اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ باہر نکلے اور ذمہ داری سنبھالے اور قوم کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یہاں بھی انہوں نے وہی کہا کہ قال اجعل لي على خزائن الارض انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علیم اور جاننے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیسے سنبھالنا ہے، پہلے خود بتا چکے تھے کہ خوشوں کے اندر رکھے ہیں، پھر کس طریقے سے، پھر کہا کہ علیم میں جانتا ہوں، مجھے علم بھی ہے اس کے متعلق، تو جس بندے کو جو حفاظت بھی کر سکتا ہو، علم بھی اس کے پاس ہو، اس کو یقیناً جو ہے وہاں مقرر کرنا چاہیے۔ تو ان کے اسی طریقے سے یہاں پہ مقرر کیا گیا۔ ویسے تو اس کے مسائل بادشاہ کے وہ بن گئے تھے اتنے
کہ بادشاہ کوئی کام بھی ان کے مشورے کے بغیر کیا نہیں کرتا تھا، جو یہ مشورہ دیتے تھے وہی وہ بادشاہ کیا کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین کے اندر، یعنی مصر کے اندر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا یوسف علیہ السلام کو، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ اس میں جہاں چاہیں اپنا وہ ٹھکانہ بنائے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں نصیب ہم پہنچاتے ہیں، ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت من نشاء، جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ کی رحمت تھی کہ لوگ کیا چاہ رہے تھے، زمانہ کیا چاہ رہا تھا، بھائی کیا چاہ رہے تھے، سب سے بارود بھائی ہوتے ہیں نا، اب بھائی چاہ رہے تھے کہ اس کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اللہ کیا چاہتے تھے، اللہ چاہتے تھے کہ میں ان کو اپنی رحمت سے نوازوں۔ اب کس طریقے سے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، اللہ نے وہاں سے اٹھوایا، قافلے نے کہاں سے کہاں چلے، کون کون سے مصائب آئے، کس طریقے سے جیل کے اندر چلے گئے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے نوازنا تھا تو اللہ نے وہاں سے اٹھا کے کہاں لائے اور بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر آگے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہی بھائی جنہوں نے انہیں وہاں سے کنویں کے اندر ڈالا تھا، ایک وقت ہے انہیں معلوم بھی نہیں، اور غلے کی جب 30 سالی آئی تو وہ وہاں سے آئے اور یہاں مصر کے اندر، فلسطین کے اندر وہ رہ رہے تھے، تو وہاں بھی قید پڑا۔ جب وہاں سے وہ آئے لوٹ کے وہاں ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس بھائی سے غلہ لیا، وہ ساری باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو بہرحال یہ نصیب برحمتنا من نشاء، کہ ہم نوازتے ہیں، ہم دیتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنين، اللہ کہتے ہیں ہم ضائع نہیں کرتے ہیں بدلے کو جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھلا کام کرتے ہیں۔ ہم بعض کا جلد باز ہوتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا صلہ کیوں نہیں ملا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ضائع نہیں کرتا ہوں، میری حکمت ہے کہ میں دوں گا تب جب مناسب ہوگا تمہارے لیے۔ اسے تم ہوتے کہ کتنا وقت گزر گیا کہ وہاں کنویں کے اندر 7 سال کے تھے، بعد میں آئے عزیز مصر کے گھر کے اندر رہے، پھر جیل کے اندر جو کتنا عرصہ رہے، 3 سے 9 سال کا وقت آتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 7 سال رہے، پھر اس کے بعد 7 سال یہ اس کے آئے، پھر 7 سال جو ہے وہ 10 سالی کی آئے، کتنا 15 سال تو یہ گزر گئے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی کتنی عمر گزری کی ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ اب یہ ساری عمر انہوں نے گزاری، اللہ جل شان نے بعد انہیں اس سے نوازا۔ اللہ جل شان فرما رہے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر، وَلَأَجْرُ اور اجر الآخرہ، آخرت کا اجر خیر بہتر ہے کن کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور تقوی پر کاربند رہے، تقوی اختیار کیا۔ اب تو شرط فرمائی ایمان۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جیسے آتا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کے اندر کافر اگر بھلے کام کرتا ہے اللہ دنیا کے اندر اسے اجر سے نواز دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، اور آخرت دنیا کے اندر اگر نہیں ملتا تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، آخرت میں اللہ تک۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر تو میں دیتا ہوں نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، لیکن ولاجر الآخرة خیر، آخرت کا جو اجر ہے وہ بھلا ہے، وہ بہتر ہے۔ وہاں جب بندے کو اجر ملے گا، بیمار کو وہاں جب اس کی بیماری کا اجر ملے گا، وہ کہے گا تو آج ساری زندگی میں بیمار رہا۔ وہاں جو دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوتی ہیں، ان کا جب صلہ ملے گا تو بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا کے اندر میری دعا قبول ہی کوئی نہ ہوتی۔ یعنی یہ ساری چیزیں تو لہٰذا اس وقت احساس ہوگا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہتر ہے تمہارے لیے آخرت کا، لیکن کن لوگوں کے لیے ہے، وہاں ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے محبوب پر ایمان یا جو ان کے اوپر اور انہیں تقوی والی زندگی اختیار کی، جیسے کہ حضرت قرآن کے اندر مختلف مقامات کے اندر ایمان اور اعمال صالح۔ کامیابی کے لیے ضروری 2 شرطیں ہیں، ایمان، اعمال صالح۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا، وہاں بھی آتا ہے کہ جنت کے ہوں گے، مہمانی ان کی ہوگی، وہ بھی کون ہوگی، ایمان اور اعمال صالح والے۔ فرمایا کائنات کے بہترین لوگ کون سے ہیں، اولئک هم خیر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان اور اعمال صالح والے وہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو اللہ کریم کی ذات ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اور ایک بات رہ گئی کہ یہ اللہ جل شانہ حقیقت کے اندر اپنے محبوب کو ایک تسلی بھی دے رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ یہ مکہ والے یا آپ کے قبیلے والے ایسا کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ کی ذات آپ کو بھی سربراہی دے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ بات اگر آج بھی دیکھی جائے، اگر کوئی بندہ حق پہ چل رہا ہے، صحیح طریقے سے انصاف کر رہا ہے، تو اس کی وہ محنت ضائع نہیں جائے گی، اللہ کی ذات اسی طریقے سے اسے نکالے گی اور سربراہی نصیب فرمائے گی۔ دنیا کے اندر دے گی، دنیا کے اندر نہ ملا تو آخرت کے اندر سے ضرور ملنا ہے۔ اللہ کریم کی ذات صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔
آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس برکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے. یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق سے نواز دے. یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کی ہر قسم کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دے. عافیت والا معاملہ نازل فرما دے. یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں مرادیں حاجت ہیں یا اللہ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو یا اللہ دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. یا الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنے محبوب کے ساتھ سچی عقیدت اور سچی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. یا الہ العالمین ہم سب کو ایمان سے تندرستی کے عالم کے اندر بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا شرف نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا ایمان کے عالم کے اندر. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله